نماز کا حال یہ ہے، ہماری نماز کا حال یہ ہے کہ علماء اور عوام سب مل کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پر راضی ہو گئے ہیں. ہم سب 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے پر راضی ہو گئے ہیں. حالانکہ ساروں کو کہاں نے لکھا ہے اور خود حدیث میں نفسن موجود ہے. حدیث میں نفسن موجود ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ذالک ادنا، یہ نماز کا ادنا درجہ ہے. یہ نماز کا ادنا درجہ ہے. نماز کا ادنا درجہ ہے. جب نماز کے ادنا درجے پر ہم سب راضی ہو گئے تو دین میں ہم اعلیٰ ہو جائیں، اس کا تو تصور بھی فضول ہے، اس کی کوئی توقع نہیں. اس لیے کہ حدیث میں صراحت ہے اذا صلحت الصلاۃ صلحت سائر اعمالی واذا فسدت الصلاۃ فسدت سائر اعمالی. دین کے صلاح اور فساد میں نماز کو معیار بنایا گیا ہے. نماز کی صلاح کو دین کی صلاح بتلایا گیا ہے اور نماز کے فساد کو دین کا فساد بتلایا گیا ہے. اذا صلحت الصلاۃ صلحت سائر اعماله واذا فسدت الصلاۃ فسدت سائر اعماله. اللہ کے حکم میں فرائض تلاش کرنا، واجبات تلاش کرنا اور سنتیں تلاش کرنا اور آداب تلاش کرنا اور اذکار تلاش کرنا. سب سے پہلے نماز کے اذکار، نماز کے داخلی اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے. نماز کے داخلی اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے. نماز کے داخلی اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے. تو بھائی مل کر بیٹھ جاؤ مجلس میں مل کر بیٹھ جاؤ. اسٹیڈیم نہ بناؤ مسجد کو، نیچے مل کر بیٹھ جاؤ مسجد میں مسجد کے ساتھ. خود نہ کرو، اطاعت کرو. تو ہم نے آگے کیا کہ سب سے پہلے نماز کے اذکار کا نماز میں اہتمام ہونا چاہیے. اس سے ہر عمل کے ذکر کا راستہ انشاءاللہ ملے گا. نماز کے بعد کے اذکار کا تو کسی درجے میں اہتمام ہے، لیکن نماز کے داخلی اذکار کا کوئی اہتمام نہیں. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اذکار کا نوافل میں اہتمام کرنا چاہیے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے ائمہ کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کو اچھی نماز پر تیار کریں. اپنے مقتدیوں کو اچھی نماز پر تیار کریں. اپنے مقتدیوں کو اچھی نماز پر تیار کریں. اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ فجر کی نماز کی قرات سنت کے مطابق مل گئی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں جمعے کے دن پہنچتے تھے اور سنت کے مطابق فجر کی نماز میں قرات نہیں ہوتی تھی، ناراض ہو جاتے تھے، بالکل ناراض ہو جاتے تھے. مشہور ہو جاتا حضرت کے بارے میں، ناراض ہو جاتے تھے. آج اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ میں فجر کی نماز میں قرات سنت کے مطابق مل. تو یہ بات نہیں ہے کہ نفل نمازیں لمبی پڑھو بس، بلکہ ائمہ کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کو تیار کریں اور علماء کو چاہیے کہ عوام کو اچھی نماز کے لیے تیار کریں. مقتدیوں کے حال کو دیکھ کر نماز کو ہلکا کرتے رہنا یہ نماز کو خراب کر دے گا. ہمارا کام مقتدیوں کے حال کو دیکھ کر نماز کو ہلکا کرتے رہنا نہیں ہے، ہمارا کام مقتدیوں کے حال کو بدلنا ہے. یہ اصلی ذمہ داری ہے.
مطابق فتویٰ دے دینا، حال کے مطابق فتویٰ دے دینا، یہ تو مجبوری کا اور فرد کا اور وقت کا کام ہوتا ہے۔ حال کی رعایت فرد کے اعتبار سے ہوتی ہے، حال کی رعایت وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے، حال کی رعایت کبھی کبھی کی جاتی ہے، لیکن اس فتوے کو جو حال کو سامنے رکھ کر دیا گیا ہو، اس کو دین کا اصول اور دین کا ضابطہ اور دین کا منشور نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ علماء ہیں، ہمارے آپ کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ حال کی رعایت میں جو فتویٰ دیا گیا ہو، حال کی رعایت میں جو فتویٰ دیا گیا ہو وہ اصل دین نہیں ہوتا۔ حال کی رعایت میں جو فتویٰ دیا گیا ہو وہ اصل دین۔ اس لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، بلکہ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا اصل دین کیا ہے۔ ہمارے زمانے میں جو چیزیں ہیں اس کی مثال دیں تو ابھی جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے گزشتہ زمانے کی ایک مثال دیتے ہیں۔ اسی ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور علماء نے یہاں فتویٰ دیا تھا کہ حج فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ راستہ معمول نہیں ہے۔ کہ ٹھیک ہے، فتویٰ صحیح ہے، راستہ معمول نہیں ہے لہذا حج فرض، لیکن یہ منشور نہیں ہے دین کا، اور یہ دین نہیں ہے۔ یہ کسی نے پوچھا ہوگا تو بتایا ہوگا، کسی نے پوچھا ہوگا تو بتا دیا ہوگا۔ اصل کام حال کو بدلنا ہے۔ نبی کا یہ کام ہوتا ہے اور مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حال کو بدل دے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، صحیح مسلم کی روایت میں ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، یہ طاقتور مومن کمزور مومن سے، طاقتور مومن کسے کہتے ہیں؟